فجر کی نماز قضا، جب نیند کھلے قضا پڑھ لو، کب تک کا کیا مانا، جب اٹھو قضا پڑھو فوراً۔ بچوں کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں کہ این اللہ فی السماء، یہ تو حدیث میں ہے نا بھائی، وہ کیا کریں، وہ خود تو نہیں سکھاتے بیچارے۔ تمہیں مصیبت یہ ہے کہ علم ہوتا نہیں، عربوں پہ اعتراض کرتے ہو۔ وہ تو ایک لڑکی تھی، اس کے بارے میں حضور کو پتہ لگا، وہ یہودیوں کی لڑکی تھی، کہ وہ جو ہے اندر سے مسلمان ہے۔ حضور پاک اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بالکل آخری وقت میں تھی، تو حضور نے بھی اس سے سوال یہی ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہا فی السماء، آسمانوں میں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ یہودیوں سے، انہا مسلمۃ، یہ مومنہ ہے، میری بیٹی ہے، اس کا جنازہ میں پڑھوں گا، تجہیز تکفین بھی میں کروں گا۔ تو اللہ کے بندے، یہ تو حضور نے بھی پوچھا تو یہ جواب ملا، اور قرآن نے 17 جگہ کہا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ قرآن نے فرمایا امنتم من فی السماء۔ اس طرح کہنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ تو لا مکان ہے، لا مکان ہے تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہے نا، تم نے تو بالکل انکار ہی کر دیا نا۔ پھر وہ تو چلو جو مانتے ہیں عرش میں، وہ کہتے ہیں جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، تم تو بالکل نفی کر دیتے ہو صفات کی۔ ایک آدمی نے دوسری شادی خفیہ طور پہ کی ہے، جس سے نہ لڑکی کے گھر والے خبردار ہیں نہ آدمی کے گھر والے، نکاح چند گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے۔ بہرحال اگر لڑکی کے والدین راضی نہیں تھے تو ائمہ حنابلہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا ہی نہیں، چاہے لاکھ مولوی پڑھاتا ہے۔ وہ ایک حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا ہو، معنی یہ ہے کہ اس کو زنا کی حد ہم نہیں مانیں گے، لیکن نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عقل بالغ تھی، ایجاب قبول تو ہوا ہے نا، تو لہذا یہ شبہ تو پیدا ہو گیا نا، تو اس لیے ہم اس کو حد تو نہیں ماریں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اس کا کسی پہ ادھار ہے، پتہ نہیں پاکستانی، دوسرا بندہ میرے بھائی کو پیسے نہیں دے رہا، بہرحال اللہ سے دعا مانگو 2 رکعت پڑھ کے، اللہ مشکل حل کریں۔ ریال ٹوپی وغیرہ غلاف کعبے کو رگڑتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بغیر طواف کے حضرت رسول کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ شیعہ کے بارے میں جو قرآن کا منکر ہے اور عائشہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ عقیدہ حیات النبی کے جھگڑوں میں نہ پڑے، انبیاء سب حیات ہیں، جب شہداء حیات ہیں تو انبیاء کیسے حیات نہیں ہیں؟ یار شہید کو تو مرتبہ بھی نبی پر ایمان لانے کے بعد ملے گا نا، یعنی 3rd کلاس زندہ ہے، 1st کلاس مردہ ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ تو نبیین کا ہے، والصدیقین والشہداء، شہداء کا تو 3را درجہ ہے، 3رے درجے والا زندہ ہے، پہلے درجے والے کو اللہ نے زندہ نہیں رکھا۔ اللہ ہدایت دے، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں۔ کہتے کہ شوگر کے لیے کوئی کڑا وغیرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے بطور علاج پہن سکتے ہو، اللہ عالم، میں تو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی انہوں نے رکھا ہے اس قسم کا سسٹم، اللہ عالم۔ میرا بیٹا نافرمانی، اللہ سب کے بیٹوں کو فرما بردار بنائے۔ یہ میرا بھائی علامات قیامت ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے ذریعے جو بچہ پیدا کرتے ہیں، اگر مادہ منویہ خامند کا ہو وہی عورت میں ڈالا جائے وہ تو جائز ہے، لیکن اگر وہ مادہ منویہ کسی اور کا ڈالیں تو وہ زنا ہے اور لڑکا ورث الحرام ہے۔ نماز جنازہ کی 1-2 تکبیریں نکل جائیں، جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ لیں بس۔ مکہ مکرمہ میں مرغی بکرے کے گوشت کھاؤ، سب کھاؤ جی، مزے کرو، کیا کرنے آئے ہو تم؟ یہی مرغے کھانے دعائیں ہونا جی۔
باقی اللہ کو پتہ ہے کہ ذبح ہوئے ہیں نہیں ہوئے، میں کو دیکھتا ہوں، جو یہاں اس ملک کے ہیں وہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہیں، جو باہر کے اللہ کو پتہ۔ ایک آدمی کو 1 کروڑ روپے دیے ہیں، دکان میں حصہ ڈالا ہے، وہ مہینے کا 3 لاکھ کماتا ہے، 2 لاکھ خود رکھتا ہے۔ دیکھو میرا بھائی، اگر فکس کر لو کہ میں ہر مہینے 2 لاکھ لوں گا تو یہ حرام ہے، لیکن اگر نفع نقصان میں شریک ہو تو پھر حلال ہے۔ نفع ہے 3 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، 1.5 لاکھ ہو جائے، گھاٹا ہے وہ بھی بھرو۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، 2-3 مرتبہ میقات سے باہر اگر کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو میرا ضروری نہیں ہے۔ مکے میں ہوں، 10 سال سے واپس اپنے ملک نہیں کیا، بغیر احرام کے آتا ہوں۔ بہرحال دم تو ایک ہے، آئندہ احرام کر کے آیا کریں۔ میت کو غسل کفن کے بعد، جنازے کے بعد میت کا منہ دیکھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مسجد عائشہ عمرے کا احرام باندھنا بالکل جائز ہے۔ موزی یا جراب پہن کر احرام میں نہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں طواف۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے آگے نہ گزریں۔ نفل طواف کے 2 رکعت نفل کی نیت کی پڑھے تو ہیں نا، ہو گئے انشاءاللہ۔ کل خانی میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ بندہ بیمار ہے اور طائف زیارت کے لیے جائے، عمرہ نہ کرے۔ جب بیمار ہے تو گیا کیسے؟ اگر بیمار طائف حضرت جا سکتے ہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نہیں کرے گا دم پڑے گی۔ ہے بیمار، زیارت کر رہا ہے طائف کی۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں۔ اگر دم آ جائے دوبارہ ہم عمرہ کر لیں طائف سے، پھر دم نہیں پڑے گا۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، صفا مروہ نہیں دوڑی، پھر دوسرے دن صفا مروہ دوڑا، پھر احرام کو، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے دن بھی دوڑ سکتی ہے۔ پھر بال کٹا کے احرام کھول دیا۔ نفل طواف کے 7ویں چکر کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پہلے پڑھے، 2 رکعت بعد میں پڑھے۔ ایک آدمی مکے سے، پاکستان سے آیا، احرام باندھ کے مکے پہنچا، 15 منٹ کے لیے احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، 15 منٹ کے بعد دوبارہ احرام پہن لیا، 10 ریال خیرات کر دے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے بچوں کو صحیح عالم صالح بنائے۔ مسجد نبی کے سین میں جوتے پہن کے چل سکتے ہیں، جوتا پاک ہو تو مسجد کے اندر بھی پہن کے چل سکتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا